اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ لوگ بہت دیر سے یہاں گفتگو سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں یہ کثیر جہتی افتتاحی تقریب حسن خوبی کے ساتھ منعقد ہوئی اور ہم سب کے لیے یہ مقام مسرت ہے کہ اس بنجر علاقے میں اس تعلیم گاہ کی بنیاد رکھی گئی اور الحمدللہ کہ بڑے اچھے عزائم کے ساتھ بلند حوصلوں کے ساتھ اس تعلیم گاہ کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ کی ذات سے یہی امید ہے۔ شاکر سر عرصہ دراز سے ٹیچر ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسی ملازمت میں ان کی زندگی تمام ہو جاتی، لیکن اللہ نے ان کے لیے یہ نعمت اور سعادت مقرر کی تھی کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں تو اپنے پیچھے اپنی پہچان اور اپنے گراں قدر کارنامے کو اس تعلیمی ادارے کی شکل میں چھوڑ کر جائیں۔ یہ اللہ کا ان پر خصوصی انعام ہے اور ان کی محنت اور کاوش کا ثمرہ ہے، اور خاص طریقے پر ان کے اور میرے مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کی خصوصی توجہات کا اثر ہے کہ آج اس بنجر علاقے میں انہوں نے اپنا خون جگر دے کر اس ادارے کو قائم کیا ہے اور انشاءاللہ اس سے پروان چڑھائیں گے۔ ہم سب اس مبارک موقع پر انہیں مبارکباد اور تہنیت بھی پیش کرتے ہیں اور نیک خواہشات بھی پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں بہت سے حضرات نے انہیں مبارکباد دی، لیکن مجھے اس بات کی کمی کا برابر احساس رہا کہ آج اگر حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو یقیناً نہ صرف یہ کہ وہ بنفس نفیس شریک ہوتے، بلکہ اس موقع پر اپنی خوشی اور مسرت کا بھی اظہار فرماتے اور اپنی دعاؤں سے بھی انہیں نوازتے۔ اللہ تعالی حضرت مرحوم کی مغفرت فرمائے اور شاکر سر کو مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ، موقع اور سعادت میسر فرمائے۔ یہاں کئی حضرات نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور شاکر سر کا استقبال بھی کیا، بلکہ ہمارے جمیل کرانتی صاحب نے ان کو ٹوپی بھی پہنا دی جو انہوں نے بہت جلدی میں اتار دی، اس لیے کہ ان کے گھر کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد گھر میں کوئی پریشانی پیش آئے، تو اس لیے انہوں نے خطرے کا پہلے سے اندازہ کر لیا۔ ابھی میں چند دن پہلے بمبئی گیا ہوا تھا، تو وہاں میرا قیام سہاگ پیلس میں تھا۔ وہ ایک بہت مخیر اور دیندار شخص گزرے ہیں، انہوں نے وہاں اپنا مکان بنا رکھا ہے اور اس میں بزرگوں کو ٹھہراتے رہے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب اور دیگر بڑے بڑے بزرگ وہاں ٹھہرتے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو مجھ سے بھی محبت سے تعلق ہے، تو بہت اصرار کیا کہ آپ یہیں قیام کریں۔ تو میں اور حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب بمبئی ساتھ جا رہے تھے، تو مولانا نے پوچھا کہ آپ کا قیام کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ سہاگ پیلس میں ہے۔ تو مولانا نے فوراً مجھ سے پوچھا کہ آپ کے گھر کے لوگوں کو بتایا کہ آپ کہاں قیام کرنے والے ہیں؟ تو میں ذرا دیر کے لیے سمجھ نہیں سکا، پھر میں نے ان کی اس معنی خیز بات کو سمجھا۔ ہمارے شاکر صاحب نے بھی ماشاءاللہ پہلے سے خطرے کو بھانپ کر یہ عمل کیا ہے، اور
میں اس موقع پر شاکر سر کے دلی جذبات و احساسات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے کس محنت کے ساتھ، کس کاوش کے ساتھ، کس جد و جہد کے ساتھ اس ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ یہاں ادارہ قائم کرنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے ایک طرح سے ایک چیلنج کے طور پر اسے قبول کیا، اور جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے یہ پوری امید ہے کہ وہ آنے والے تمام مشکل حالات کا اپنے عزم کے ذریعے، اپنے حوصلے کے ذریعے انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ مقابلہ کریں گے، بلکہ یہ ادارہ ان کی زندگی میں انشاءاللہ ایک تناور درخت کی شکل لے گا۔ ہم سب کی محنت، ہم سب کا تعاون، ہم سب کی دعا، ہم سب کی نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گی انشاءاللہ۔ بس یہی چند کلمات میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ لمبی گفتگو کروں اور آپ حضرات کو اور مشقت میں ڈالوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور یہاں قائم ہونے والے تمام شعبوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا تصور بھی نہیں ہے، کوئی اسکول بھی نہیں ہے، تو ہمارا مقصد یہی رہا احمد نسیم مینا نگری ایجوکیشن سوسائٹی کا کہ ایسے علاقے میں، غریب علاقے میں جہاں بچوں کو تعلیم کی واقعی میں ضرورت ہے، تو وہاں پر ہم جو ہے یہ ادارہ شروع کیے، جہاں پرائمری، پری پرائمری، ہائی اسکول، جونیئر کالج اور اب پیرا میڈیکل کالج، تو یہ سب جو ہے یہ ہم نے یہاں پر شروع کیا ہے جی۔ اور مقصد یہی تھا کہ یہ تو ہم شہر میں بھی شروع کر سکتے تھے، لیکن ضرورت یہاں کی ہے، اس جانب یہ اب آدھا مالیگاؤں اس جانب ہونے والا ہے، تو یہاں ہم نے اسی لیے شروع کیا۔ اور پیرا میڈیکل کے بارے میں ہماری پونا سے ٹیم آئی ہے، یہ انٹرنیشنل ٹیم ہے، کویت میں بھی ان کے پیرا میڈیکل کے لیے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، بمبئی میں ہے، پونا میں ہے، تو ایسی ٹیم کو ہم نے پونا کے یہ ڈاکٹر ایوب صاحب ہے، ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں اور ڈاکٹر رقیہ میڈم صاحبہ ہیں، یہ پوری ٹیم جو ہے ان کی نگرانی میں اور ان کی سرپرستی میں یہ پیرا میڈیکل کالج چلے گئے انشاءاللہ۔ اور یہاں ایک عالیشان انشاءاللہ ہم عمارت بھی جلد ہی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اس کا بھی پروگرام جلد ہی یہاں، جیسے آج سنگ بنیاد ہوا، اب کام انشاءاللہ شروع ہو جائے۔ صدر مجلس مختار قریشی سر، مولانا عمرین جمیل کرانچی یقیناً، اور شاکر سر، شاکر سر کے بارے میں کیا کہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ شاکر سر سے جتنی مرتبہ ملتا ہوں وہ ان کا قد جو ہے پہلے سے کچھ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ ملاقات میں کچھ ان کا قد بڑھ جاتا ہے، حالانکہ پہلی ملاقات میں بھی ان کا قد کم نہیں تھا، کیونکہ وہ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تو غالباً ولی رحمانی صاحب کا وہ خدمت گزاروں میں شریک تھے، اور ہماری ملاقات وہاں ہوئی تھی، تو وہ بہت بڑی اعزاز کی بات تھی کہ کوئی شخص جو ہے ولی رحمانی کی خدمت میں یعنی کہ اس کا شامل ہو۔ اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بتدریج کام کرتے رہتے ہیں، بڑی خاموشی سے کام کرتے ہیں، شور بالکل نہیں کرتے، اور میں ابھی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ تعلیمی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں، تعلیمی ادارے ہندوستان کی سب سے بڑی انڈسٹری بن چکی ہے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آر دا بگیسٹ انڈسٹری۔ آج جو لوگ ہے دوسرے بڑی بڑی فیکٹریاں چلاتے تھے، وہ سب لوگ جو ہے اپنی فیکٹریاں بند کر کے اسکول اور کالجز چلا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے یہ تعلیمی ادارے ہیں۔ لیکن ایسے دور میں جب تعلیمی اداروں کو انڈسٹری سمجھا جا رہا ہے، پیسہ بنانے کی مشین سمجھا جا رہا ہے، ایسے زمانے میں شاکر سر نے ایک ایسے علاقے میں جہاں کئی کلومیٹر تک ایک بھی اسکول نہیں تھی،
आगरा रोड के इस तरफ एक भी स्कूल नहीं थी, और जो बच्चे स्कूल में जाना चाहते थे आगरा रोड क्रॉस करने की वजह से बेशुमार हादसा होते थे। और ऐसे वक्त में उन्होंने ऐसे इलाके में एक स्कूल कायम की। मुझे बड़ी खुशी होती है और यकीन नहीं आता कि कोई शख्स आज के दौर में 2024 में जो है इतना मुखलिस इंसान हो सकता है कि जिसकी सोच इतनी खूबसूरत हो कि ऐसे बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल होने चाहिए, हाई स्कूल होने चाहिए, जूनियर कॉलेज होना चाहिए। और जब उन्होंने मुझे बताया कि वो पैरामेडिकल के कॉलेज भी शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे पहले शुरू में लगा कि ये बातें कर रहे हैं। बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं और वो सिर्फ बातें रहती है, लेकिन कुछ होता हुआ तो नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मुझे दावतनामा ला कर दिया, घर पर आए और दावतनामा ला कर दिया कि हमारे को परमिशन मिल गया है, गवर्नमेंट से परमिशन मिला हुआ है। बहुत सारे लोग जो है इस तरीके के कोर्सेज चलाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं होते हैं। इनका जो है गवर्नमेंट से मंजूर शुदा पैरामेडिकल कोर्सेज है। ये पैरामेडिकल क्या होता है ये बताने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप पैरामेडिकल को पैरामेडिकल समझें, ये मेडिकल का पैर होता है, इसके बगैर मेडिकल इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। आप समझ लीजिए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब तक ओटी टेक्नीशियन नहीं होगा हमारी गाड़ी आगे नहीं बनेगी। जब हम ऑपरेशन थिएटर के लिए आते हैं तो पहले देखते हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ऑटोक्लेव, स्टेरलाइज, जो बॉयल्स मशीन रहती है, जो एनेस्थीसिया बेहोश करने की मशीन रहती है, वो सब पूरी सेट है कि नहीं। तो इसका नॉलेज जो है वो ओटी टेक्नीशियन में होता है। तो ये उसका कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, नर्सिंग का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। हमें एक्सरे की जरूरत होती है तो एक्सरे टेक्नीशियन की जरूरत होती है। देखिए, अकेला डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उसे तो आता भी नहीं दूसरी चीजें करना। जैसे आज अगर आप मुझे कहेंगे कि किसी का एक्सरे ले, तो मैं एक्सरे नहीं ले सकता हूँ। हाँ, एक्सरे अगर आ जाए तो मैं उसके अंदर पढ़ सकता हूँ कि उसमें क्या चीज है, लेकिन एक्सरे मैं नहीं यानी कि निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए अलग टेक्नीशियन आते हैं, तो ये उसके भी कोर्स है। और आज जो है ये सब कोर्सेज के अंदर ज्यादातर हॉस्पिटल में नॉन क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास किसी तरीके की सनद नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर में अगर ऐसे कॉलेजेस शुरू होते हैं जहाँ पर उनको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस होंगे, तो इनको सनद भी मिल जाएगी। और वो जो है हमारे को मालूम भी हो गए सारे हॉस्पिटल्स में अब धीरे धीरे जो है हुकूमत कानून जो है बढ़ाती जा रही है कि आप लोगों को सर्टिफिकेट वाले क्वालिफाइड स्टाफ रखना है। आप एक जमाने में बड़े बड़े हॉस्पिटल में स्टाफ यूं 10वीं 12वीं पास स्टाफ चल जाते थे, लेकिन अभी हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया है कि जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वहां डॉक्टर एमबीबीएस से कम नहीं चलेगा। और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो सारे के सारे क्वालिफाइड चाहिए। तो धीरे धीरे हुकूमत जो है इसको कंपल्सरी कर दी जा रही है। तो आज नहीं तो कल मालेगांव में भी जो है क्वालिफाइड जो है स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि शहर के लोग ज्यादा से ज्यादा ये कोर्सेज से फायदा उठाएं उससे। और ये पैरामेडिकल कोर्सेज जो है मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप दीन और दुनिया दोनों कमा सकते हैं। जैसे मेडिकल प्रोफेशन भी ऐसा है कि अगर आदमी ईमानदारी से करे तो उसको जो है दीन और दुनिया दोनों जो है एक ही रास्ते से मिल सकते हैं। और ये पैरामेडिकल कोर्सेज का शुमार भी मैं ऐसे ही प्रोफेशन में करता हूं कि अगर आप जो है जैसे नर्सिंग जो है वो सहाबियात की सुन्नत रही है, जख्मियों का इलाज करना सहाबियात की सुन्नत रही है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस नियत से भी कोई नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेता है तो आप बताइए कि उसकी जन्नत भी बनेगी और दुनिया भी बनेगी इंशाअल्लाह। मेरी नेक ख्वाहिशात शाकिर सर के साथ है कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और उनसे बहुत ज्यादा नेक काम देता रहे। आप लोग इतनी देर तक इंतजार किए, आप लोगों का मैं माजरत चाहता हूँ ताक़ीद से आने की, और शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे करने के लिए। थैंक यू।